अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध पुलिस के अफसरान की बड़ी तादाद की जानिब से मुबैना बदसलूकी के इल्जाम पर बददिली का गिला और छुट्टियों की दरख्वास्तों का मामला वक्ती तौर पर तो थम चुका है, लेकिन इस मामले ने सिंध और वफाक को एकदम झटका दिया था। उसके असरात अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रात यक्के बाद दीगरे सिंध पुलिस के अफसरान की जानिब से सामने आने वाली छुट्टियों की दरख्वास्तों ने एक भूचाल पैदा कर दिया था, जिसने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक इक़्तिदार के आला तरीन हल्कों को झंझोड़ कर रख दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान तो इस अहम बहरान पर अभी तक खामोश है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक कदम आगे बढ़ाया और इस बहरान को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए फौरी इंक्वायरी के अहकाम जारी किए और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आईजी सिंध पुलिस को अलग-अलग टेलीफोन कॉल्स की, जिसके बाद सिंध पुलिस की जानिब से एक एलामिया सामने आया, जिसके मुताबिक आईजी सिंध पुलिस ने ना सिर्फ अपनी छुट्टियों की दरख्वास्त को 10 दिन के लिए मुलतवी किया, बल्कि छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराने वाले तमाम अफसरान से भी ऐसा करने की दरख्वास्त की। एलामिया के मुताबिक सिंध पुलिस की जानिब से आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म फोर्स के जज्बात को समझते हुए शफाफ इंक्वायरी के अहकाम जारी किए ताकि सिंध पुलिस की इज्जत बहाल हो सके। यह भी कहा गया कि छुट्टियों की दरख्वास्तें इज्तिमाई फैसला नहीं था, बल्कि इनफरादी सतह पर बेइज्जती महसूस करने के बाद यह फैसला किया गया। सिंध पुलिस ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गुज़श्ता रात आईजी हाउस का दौरा किया और सिंध पुलिस से इज़हार यकजहती भी की। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठ रहा है कि एक बड़ा बहरान वक्ती तौर पर तो टल चुका है, लेकिन 10 दिन बाद क्या होगा? आर्मी चीफ की जानिब से इंक्वायरी के साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी तहकीकाती कमीशन का ऐलान किया था। क्या इसकी इंक्वायरी भी 10 दिन में मुकम्मल हो जाएगी? मामला अब तक इल्ज़ामात की जद में है। एक तरफ हुकूमत है जिसकी जानिब से पहले जो है वो कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत की तारीफ की जाती रही, लेकिन गुज़श्ता रात के वाक़े के बाद इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि सिंध पुलिस ने बिलावल हाउस के कहने पर छुट्टियों की दरख्वास्त दी। इदारों को लड़ाने की साजिश कर रही है सिंध हुकूमत। दूसरी जानिब अपोजिशन है जो वज़ीर आज़म की खामोशी पर गिला कर रही है कि इतने अहम मामले पर अब तक रियासत की जो आइनी सरबराह है वो खामोश क्यों है? वज़ीर आला सिंध से राब्ता तक नहीं किया गया। बहुत कुछ हुआ था उन 2 दिनों में, कई चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीज़ें मैं नहीं बता सकता। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज़ नहीं। ये बदनसीबी की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी ज़िम्मेदाराना बयान नहीं आया। यहाँ वज़ीर आज़म साहब को सामने आकर कौम को ये हक़ाइक़ बताने चाहिए थे, लेकिन वो तो छुप कर बैठ गए। आपको चीफ मिनिस्टर सिंध को टेलीफोन करना चाहिए था, आपको जो एग्री पार्टी है उनसे बात करनी चाहिए थी, आपने आईजी से आपको बात करनी चाहिए थी। ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की बात है। तो चाहिए ये था कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म सूबे के वज़ीर आला को टेलीफोन करता, उनसे हकीकत जानने की कोशिश करता। ये 1.5 दिन का क्राइसिस था जिसमें आईजी और इदारों का आपस में बज़ाहिर एक तसादुम था और वज़ीर आज़म गायब थे। ये बात भी सिंध बार काउंसिल ने इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से असखुद नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। ये तनाज़ा किस तरफ जा रहा है? 10 दिन बाद क्या होगा? क्या इंक्वायरी की रिपोर्ट तनाज़े को हल कर देगी या इसे मजीद बढ़ाएगी? लेकिन इन तमाम संजीदा सवालात में इंडियन मीडिया की जानिब से इस सूरत हाल को मज़ाका खेज हद तक झूठा रंग देकर पाकिस्तान में खाना जंगी का खाका पेश किया जा रहा है, जो इंडिया के मीडिया और सहाफ़ियों की पेशेवराना संजीदगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत सियासी इख्तिलाफात को एक जानिब रखकर इस मामले को हल कर सकेंगे? इस तनाज़े का मंतकी अंजाम क्या? तफसीली गुफ्तगू जो है वो इस पर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, आज सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने असम्बली में तकरीर करते हुए यहाँ तक कहा कि मेरी तो हुकूमत ख़त्म करने की बातें की गई। कल जो सिंध में हुआ, जिस तरह से पुलिस सामने आई, फिर आपकी पार्टी ने बड़ा उन पर स्टैंड भी लिया, ये मामला किस तरफ आपको जाते देख रहा है? क्या आप समझते हैं कि अगले 8 से 10 दिनों में जो भी इस वाक़े के पीछे जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंक्वायरी में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? बिस्मिल्लाह, देखें आदिल, बड़े एक अफसोसनाक वाक़या एक कराची में पेश आया था और सीएम साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी चैनल्स पे हम हमेशा देखते रहते हैं, मुख्तलिफ चैनलों पे रोज़ाना
वक्त फौरन ये खबरें चलती हैं कि सिंध में गवर्नर राज लग रहा है और सिंध में गवर्नर राज लग रहा है। और अभी जो रिपोर्ट की बात है, देखें कल चेयरमैन बिलावल साहब ने एक बड़ी ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये वो किया कि हर इदारे को अपने दायरा-कार में काम करना चाहिए। और उस पे आर्मी चीफ ने चेयरमैन साहब से जो है वो टेलीफोन पे भी बात की है और उनको जो है वो उन्होंने कमिटमेंट की है कि मैं जल्द अज जल्द जो है इंक्वायरी कंप्लीट करके और आपको जो है उस पर मैं अपडेट करूंगा। और मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन, मतलब है कि किसने ये हुक्म दिया, क्यों हुआ और कैसे हुआ। देखें हर इदारे की अपनी एक, मैं आज सिंध पुलिस को मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिस तरीके से सिंध की पुलिस सामने आई और उन्होंने अपनी जो है वो जो अपनी इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने जो है सारे इकट्ठे हुए, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों की पुलिस को भी और सरकारी मुलाजमीन को भी इसी तरह सिंध की पुलिस को रोल मॉडल बनाकर जो है चलना चाहिए। अच्छा कुंडी साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, वो ये कि वज़ीर आला साहब ने अपनी कमेटी भी एक बनाई है वज़रा की, तो एक तरफ अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ISPR के मुताबिक जो जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, बिलावल भुट्टो से उन्होंने बात भी की, खुद इंक्वायरी का उन्होंने ऐलान किया, तो फिर ये CM साहब की कमेटी का क्या, उसको तो अब ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? नहीं आदिल, मैं समझता हूँ कि CM साहब की कमेटी को ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि CM साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कानूनी पॉइंट्स उठाए थे कि इस आर्टिकल के तहत या इस कानून के तहत हमने जैसे 506/3 गालिबन उन्होंने बात की है, बाकी बात ठीक। तो ये भी देखना चाहिए कि होटल के अंदर अगर पुलिस गई है, वाया पुलिस गई है कि नहीं, अगर पुलिस गई है, क्योंकि पुलिस जो है वो फिर CM के अंडर है, और अगर पुलिस गई है और उन्होंने ये काम किया है और चादर और चार दीवारी की जिससे हम बात करते हैं तकद्दुस को पामाल किया और दरवाजा तोड़ा है, तो फिर उसमें अगर पुलिस कोई ऐसे एहलकार मुलव्वस हैं या कोई और ऐसी चीज है जिसमें सिविलियन जो उनके अंडर आते हैं वो मुलव्वस हैं, तो वो सिविल हुकूमत उनको जो है वो सजा देगी। तो मैं समझता हूँ जैसे 10 दिनों में आप कह रहे हैं कि, और मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि शायद जल्द अज जल्द या 10 दिनों में ये कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी जो कि आर्मी चीफ साहब ने कहा है, जो उन्होंने अपनी वो की है। तो CM साहब की भी कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूँ कि वो जरूरी है। ठीक है, माजी की हुकूमतों की तरह नहीं होना चाहिए कि 3 महीने 6 महीने और फिर जो है वो कमेटी जो है ना वो कम मिट्टी वाला काम ना हो जाए। ठीक, फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी माजराई में नैब मुश्किल में नजर आ रही है। एक जानिब अपोजिशन हुकूमत और नैब के गठजोड़ का इल्जाम लगाती है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नैब पर केसेस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाने का शिकवा करते हैं। लेकिन इस कशीदगी में नैब पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यह दबाव किसकी जानिब से है? एक खबर के मुताबिक दावा यह किया गया है कि नैब को यह कहा गया है कि मरियम नवाज की जमानत जो है वो मनसूखे के लिए उसकी कार्रवाई शुरू की जाए, और इसका ड्राफ्ट जो है वो खुद चेयरमैन नैब ने तैयार किया है। यह दावा किया गया है उस खबर में, जिस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान गवाह रहे, इन बातों से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। नैब ने इस दावे को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, लेकिन नून लीग समेत अपोजिशन पर दबाव बढ़ाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। एक तरफ नवाज शरीफ को लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को लिखे जाने वाला खत मंजराम पर आया है, जिसमें वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को यह कहा है कि नए बरतानवी कवानीन के मुताबिक नवाज शरीफ को करप्शन केसेस में सजा याफ्ता है, वो उन्हें सजा हो चुकी है, अदालत को वो मतलूब है, इसलिए उन्हें मुल्क बदर किया जाए, बरतानिया बदर किया जाए। और दूसरी जानिब बड़ी बात की मालूमात के मुताबिक नैब में नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ नए रेफरेंस भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन उनकी मंजूरी का अमल बार बार ताख़ीर का शिकार हो रहा है। इस ताख़ीर की वजह क्या है? क्या नैब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बढ़ती कशीदगी में दबाव महसूस कर रहा है? ये नए केसेस किन रहनुमाओं के खिलाफ हैं? और क्या नून लीग गिरफ्तारियों के जिस सीज़न 2 की बात कर रही थी वो शुरू होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए हम मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक, लेकिन पहले बात करेंगे साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान भी हैं, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, आज फिर एक दफ़ा इन खदशात का इजहार किया गया, बल्कि अबसार आलम ने ट्वीट तक की कि मरियम नवाज की जो ज़मानत है, मतलब उसका ट्वीट का लुबे लुबाब ये है कि कोशिश ये की जा रही है, कम्युनिकेट नैब को ये किया गया है कि किसी तरह कुछ माहौल बनाए और मरियम नवाज को फिर अरेस्ट किया जाए। उस पर नैब का रिएक्शन आया, मरियम नवाज का भी आया, फिर नैब का आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये वैसी कहानियां मन घड़त बनाई जा रही हैं। संडे को जलसा है
जिस तरह सफदर साहब को अरेस्ट करने की कोशिश हुई, फिर वो जमानत पर, अभी भी क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार कर दिया जाएगा? क्या अभी तक उस स्टैंड है नून लीग का कि उसी तरह होगा और मरियम नवाज भी शायद अरेस्ट हो जाए? देखिए आदिल, जो पिछले 2 साल, 2.25 साल से इस हुकूमत का रवैया रहा है, वो एक फैसिस्ट रवैया रहा है। जैसे एक फैसिस्ट रजीम करती है, जैसे एक फॉर्मर सोवियत यूनियन में या नाजी जर्मनी में होता था, और जिसकी एक एग्जाम्पल अभी 2 दिन पहले आपने कराची में देखी थी। जो एंटायर ऑपरेशन था, पुलिस को हिरासत में लेना, अबडक्ट करना, किडनैप करना, आईजी को, एडिशनल आईजी को, और फिर उसके बाद जो मरियम नवाज के होटल में जाके जो गुंडागर्दी की गई, तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस गलतफहमी में नहीं बैठे कि ये हमारे जो मुखालफीन हैं, जो हुकूमत वक्त है, वो कोई भी इक़दाम करने के लिए तैयार हो गया। अगर खान साहब का इस वक्त मूड चेंज हो जाता है और वो समझते हैं कि मरियम नवाज, जो कि वो समझते हैं कि मरियम नवाज सबसे बड़ा थ्रेट है उनके रजीम के लिए, और उनकी सिर्फ कन्फ्यूजन ये है कि उनको अंदर बंद करके उनको सहारा मिलेगा उनकी हुकूमत को, या उनको बाहर रख के और अलाउ करके पॉलिटिकल एक्टिविटीज सहारा मिलेगा। दैट इज द कन्फ्यूजन, बट मेक नो मिस्टेक कि उनके हाथ पांव। अच्छा जुबैर साहब, बाल्फाज़ दीगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी भी मरियम नवाज को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं और उनको अरेस्ट किया जा सकता है। देखें, मरियम नवाज पाकिस्तान में इस वक्त जितने सियासी कायदीन मौजूद हैं, एक तो बड़ा क्लियर है कि हुकूमत के लिए और सबके हवाले से PMLN सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है ऑपोजिशन की, और उनकी जो लीडर हैं वो इस वक्त मरियम नवाज इज लीडिंग द कैंपेन अगेंस्ट इमरान खान एंड हिज गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है, जो लीडर हैं और वो बहुत पॉपुलर लीडर होके इमर्ज किए हैं, और रोज बरोज उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिरती चली जा रही है, मरियम नवाज साहिबा की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, और ये एक मुश्किल वक्त है इमरान खान के लिए। ही इज नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ अ चैलेंज। उनको हर वक्त अपनी बात मनवाने का, चाहे वो क्रिकेट के कप्तान थे उस दिन से लेके और जब तक वो अपोजिशन में थे, वो अपनी बात मनवाने का उनका एक उनके ब्रेन एक माइंड सेट है। अब सडनली ही इज फेसिंग, ही इज ऑन द रिसीविंग एंड। ये हुकूमत जब करते हैं तो आपके लिए कितने चैलेंजेस होते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं, और अवाम के मसाइल हल करना कितना बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, दूसरी मईशत के हवाले से, जितने गवर्नेंस के हवाले से, स्कैम्स के हवाले से कंट्रोल करना, पुलिस इदारों को के आपस में इश्यूज, नैब, ब्यूरोक्रेसी, तो उनको जाहिर सी बात है ही इज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। तो वो एक छुप के कोने में बिलावल वहाँ बनी काला में बैठ गई। अब ये जो 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, उसको तकरीबन अब आज रात 72 घंटे हो जाएंगे, और आप ये सोचें कि उन्होंने अभी तक बयान तक नहीं किया। मतलब जिस मुल्क में इतना बड़ा वाकया हो चुका हो, आप उसको जिस नजर से भी देखें कि 50 पुलिस ऑफिसर ने ये कहा ना कि जी हमें जो ह्यूमिलेट किया गया है कैप्टन सफदर के अरेस्ट के सिलसिले में और उसके अराउंड जो इंसिडेंट्स हैं, ये इतना बड़ा वाकया पाकिस्तान की जो बिटर उसमें। अच्छा, इसमें जुबैर साहब मेरा अगला सवाल आपसे इसी पे था। इसमें जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू आपका था, जो आपका मौकिफ था उनकी अरेस्ट के बाद, वो आखिर में दैट प्रिवेल्ड और वो सही साबित हुआ, क्योंकि 50 अफसरान का इस तरह से जाना, और वो जो बात कर रहे हैं अब हम सबको समझ आ रही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इस मामले को हैंडल किया, सिंध हुकूमत ने हैंडल किया, यहाँ से अभी भी कहा जा रहा है, अभी तहरीक इंसाफ ये कह रही है, अब वफाकी कुछ वज़रा कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें अरेस्ट करवाया, इदारों को जो है वो इस्तेमाल किया गया। अभी इस वक्त क्या सोच है? मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं? नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं कि ये सब कुछ किसने करवाया? पहली बात, सब कुछ किसने करवाया, जो हमने पहले जो PDM के प्लेटफॉर्म से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, मैंने तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब मुझे पता चला था तो मैंने वो बयान दिया था, जो ऑडियो वायरल भी हो गया। फिर उसको रीइंफोर्स किया PDM की तमाम लीडरशिप ने उसी दिन दोपहर को, और कल शाम बिलावल भुट्टो ने उसको एंडोर्स किया। अब दैट इज वाई वो जो एंडोर्समेंट बिलावल भुट्टो की तरफ से थी, और फिर उन्होंने आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट इंक्वायरी बिल्कुल कंडक्ट करें। अब अगर
پیپلز پارٹی نے ہی کروایا ہے پولیس کے ساتھ, تو پھر تو آرمی چیف کا انوالومنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر تو پرائم منسٹر شوڈ ہیو ٹیکن اے نوٹس اینڈ پرائم منسٹر شوڈ ہیو سیڈ کہ بھائی, تو پھر انہوں نے کور کمانڈر کو کسی وجہ سے کہا ہے نا, اس وجہ سے کہا ہے کہ انگلیاں ان کے ادارے کی طرف اٹھی ہیں, سیکٹر کمانڈر کا نام آیا ہے. آخر کار کوئی سیولینس تو نہیں جا کے آئی جی پولیس کو یرغمال بنا سکتے ہیں. کس سیولین کا اتنا پاور ہو سکتی ہے سندھ میں بیٹھے ہوئے, یا وہ کوئی ورکرز ہوں پیپلز پارٹی کے یا جیالے ہوں, کوئی بھی نہیں کر سکتا اس طرح سے. ٹھیک, اور تو وہ تو بڑا کلیئر ہے. اب ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی یہ تو ہمارا نیریٹو ہے, تو کاؤنٹر نیریٹو آ جائے نا کہیں سے. جی چلے, وہ زبیر صاحب بالکل انکوائری ہو جائے گی, پتہ چل جائے گی. یہ بتائیں, سنڈے کو کوئٹہ جلسہ ہے, کافی تھیوریز آئیں کہ جی میاں صاحب نے کراچی میں خطاب نہیں کیا, کوئی کہہ رہے ہیں انہیں روکا گیا, اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے ہیں کسی بریگیڈیئر صاحب نے انہیں کال کی کہ آپ خطاب نہ کریں. کوئٹہ میں واٹ از دا پلان, اسکیجولڈ ہے, میاں صاحب خطاب کریں گے وہاں پر؟ پہلے تو میں یہ اعتزاز حسن کا آپ نے ذکر کر دیا, اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک ہم آن دس ایشو. یہ اعتزاز احسن شیخ رشید جونیئر کب سے بن گئے ہیں کہ جن کو جی ایچ کیو کے اندر کی خبریں بتائی جاتی ہیں؟ کس نے بتائیں؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلتی ہیں. ایک طرف تو اعتزاز احسن کانسٹیٹیوشنل چیمپئن ہے کہ جی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. پھر ان کو یہ کون خبریں پہنچاتا ہے کہ ان کو بریگیڈیئر نے کہا کہ جی نواز شریف کو, مطلب نواز شریف اتنے ڈرپوک آدمی ہیں کہ وہ ایک کسی بریگیڈیئر نے کہا, with all due respect to the brigadier, because کسی بریگیڈیئر نے کہا ہی نہیں ہے, with all due respect to the brigadier, کہ وہ اگر انہوں نے کہا اور وہ اتنا ڈر گئے کہ وہ خطاب نہیں کریں گے, تو that does not make sense. ٹھیک, لیکن اچھا زبیر صاحب, سنڈے کو ہے ان کا اسکیجولڈ ہے, پلانڈ ہے, یا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا؟ ابھی تک پلانڈ ہے تقریر کرنے کا. دیکھیں, نواز شریف کی تقریر غیر معمولی ہوتی ہے, اس کو آپ جس طرف سے بھی دیکھیں. جو ان کے ناقدین ہیں وہ بھی اس کو غیر معمولی کہتے ہیں, اور ان کے چاہنے والے بھی اس کو غیر نارمل نہیں کہتے ہیں. ایکسیپشنل اسپیچ ہوتی ہے, اس کے اندر بہت اسٹرانگ باتیں ہوتی ہیں. تو وہ روز ایک ہی چیز کو ری انفورس کرنا, اب وہ جب ان کے میننگ فل ہو لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ جو انہوں نے کہا, تو گجرانوالہ میں جو انہوں نے کہا, تو اس کو آبزرو کرنے تو تھوڑا سا میرا خیال ہے 2-3 دن ہونے چاہیے لوگ اس کو ایبزارو کریں. اور یہ ہماری اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. وین ہز اسپیچ ول میک مور ریلیونس, اعتزاز احسن کے پریشر میں آ کے وہ اسپیچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب, آخری سوال آپ سے, لیکن کی سوال میرا یہ ہے, یہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں, اپوزیشن کا مومنٹم بنتا جا رہا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ میں شاید, اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ مس گورننس, اور جس طرح سے مہنگائی, انفلیشن جس طرف سے جا رہی ہے, اور اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی گورنمنٹ. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے, بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جس پر ملک کی خاطر بیٹھنا پڑتا ہے, حکومت سے, اداروں سے. نواز شریف صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ جی اداروں سے کوئی بندہ میرا اجازت کے بغیر نہیں ملے گا. کس طرف یہ بات جائے گی؟ کتنے جلسے آپ کر لیں گے؟ کتنے ٹکراؤ کی طرف چلے جائیں گے؟ آخر میں ہی میز پر ہی آنا ہے, تو میز پر کب آنے کا پلان ہے آپ کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے, اگر میز پر آنے کی بات ہوگی تو وہ حکومت پاکستان ایگزیکٹو جو ہے, چاہے وہ سلیکٹڈ ہیں, چاہے وہ بٹھائے گئے ہیں, لیکن اس وقت وہ عمران خان صاحب ہیں. اب عمران خان جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں, میں ہر چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے میننگ فل ڈائلاگ کرنا ہے تو پہلے تو وہ این آر او کے بیچ میں سے ہٹا دینا. ٹھیک ہے بھائی, آپ نے نہیں دینا نا, تو آپ پہلے ایک چیز کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے, اس پر میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ تو نہیں کہہ رہے کہ میں این آر او دوں گا. آپ کو, کیونکہ آپ کے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہے, اور سب کو پتا کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے این آر او, تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹینڈ, بیکاز انہوں نے بات چیت کرنی ہی نہیں ہے. وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. جو شخص ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ کیسے نیگوشیٹ کرے گا بیٹھ کے؟ اور نیگوشیٹ جب کرتے ہیں تو ریسپیکٹ فار ایچ ادر ہوتا ہے. آپ ایسے کر کے ہاتھ کر کے نہیں کہتے کہ آپ اصل عمران خان دیکھیں گے. بھائی, آپ آئین کے تحت آپ کو چلنا ہے. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے کہ اب آپ عمران خان کو دیکھیں گے. عمران خان کون ہے؟ آئی مین, آر یو اے تھگ اور اے واٹ؟
کہ جو آپ نہیں زبیر صاحب وہ NRO کو بھی نکال دیں، مذاکرات کے لیے ملک کی خاطر بیٹھنے کے لیے وہ ایجنڈے بعد میں طے ہو جائیں گے، لیکن ایک عدم استحکام ختم کرنے کے لیے، غیر یقینی کی صورتحال ختم کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ چھوڑ دیں کس کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، مذاکرات آپ تیار ہیں؟ ایجنڈا بعد میں طے ہو سکتا ہے۔ میں ابھی تک ہم نے اس پر کوئی اپنا کنسنسس بلڈ نہیں کیا، لیکن ایک چیز مجھے پتا ہے کہ اگر یہ کبھی وقت آئے گا تو پہلے ہم یہی کہیں گے کہ پہلے وہ یہ 2-3 چیزیں جو ہماری PDM کے پلیٹ فارم سے کہی گئی ہیں، 2018 کا الیکشن جو ریگڈ الیکشن ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اپنی حکومت کو ایک جعلی حکومت مانے اور آگے کا لائے عمل پہلے اناؤنس کریں۔ ان چیزوں پر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ جی آگے اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو کس طرح سے، مطلب یہ آپ کی شرائط ہے۔ ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ریاض یہ بتائیے گا کہ کل کابینہ کے اجلاس میں سنا کہ حفیظ شیخ صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، کیا کی وہ؟ کل حفیظ شیخ نے بڑا ایک سیریس کنسرن اپنا شو کیا ہے کہ جو سینئر بیوروکریٹس ہیں مختلف منسٹریز میں، چاہے وہ پیٹرولیم ہے، چاہے وہ انرجی ہے، چاہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس میں جو سینئر بیوروکریٹس ہیں جو 20, 21 اور 22 میں آتے ہیں، وہ بہت سی ایسی جو فائلز ہیں جو اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں اس پہ اس طرح کے وہ سائن نہیں کر پا رہے، اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ نیب کا خوف ہے کہ کہیں آج ہم یہ اوکے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے یا کچھ مہینے بعد ہمیں نیب کا نوٹس آ جائے اور ہم بدنام ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک کیفیت ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب نے زیادہ تفصیل سے تو کچھ روشنی نہیں ڈالی، بلکہ اس معاملے کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے حفیظ شیخ بھی کئی مرتبہ کیبنٹ میں اس معاملے کو اٹھا چکے ہیں کہ سینئر بیوروکریٹس، اور میری جب چند سیکرٹری سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے خود کہا کہ بالکل ہم سائن نہیں کریں، ہم کبھی کہتے ہیں کہ لا منسٹری بھجوا دیں ان فائلز کو، ذرا ان سے ان پٹ لے لیں، کبھی وہاں بھجوا دیتے ہیں، ہم سائن نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں نیب کا خوف ہے۔ ہم وزیر اعظم کو کہہ بھی چکے ہیں لیکن ابھی تک ہماری سیفٹی کے لیے ایس سچ کوئی چیز نہیں کی گئی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ EBM جو ان کا ہے وہ بار بار ملتوی نیب کا کیا جا رہا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے نیب پر کافی، اپوزیشن کے الگ سے خدشات ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی نیب اس طرح سے کام نہیں کر رہی اور کنوکشنز وغیرہ نہیں ہو رہی، کیا چل رہا ہے یہ؟ عادل یہ پچھلے 2 ہفتے سے EBM پلان تھی کہ پچھلے ہفتے پیر کو EBM پلان تھی کہ ہوگی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ جس میں بڑے سیاستدانوں اور جو کاروباری لوگ ہیں ان کے خلاف ریفرنسز کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو اس دفعہ کی جو EBM تھی اس میں 11 ریفرنسز تھے جس میں میاں محمد نواز شریف جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ 33 لگژری گاڑیاں جو ساکھ کے لیے 2016 میں منگوائی گئی تھیں اس کے میس یوز کا معاملہ، اس میں سنا خاقان عباسی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح صاف پانی کا جو پروجیکٹ ہے شہباز شریف کے حوالے سے ان کا نام بھی آ رہا ہے، ان کے حوالے سے ایک ریفرنس بھی ہے، اقبال زیڈ احمد جو ہے وہ بزنس مین ہے ان کا نام بھی آ رہا ہے، اسی طرح جو JUIF کے مولانا عبدالواسع ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو پیر کو پلاننگ رکھی گئی، پھر جمعے کو رکھا گیا لیکن جمعے کو پھر گجرانوالہ کا جلسہ آ گیا، پھر پوسٹ پون کر دی گئی، لیکن پیر منگل کو یوزولی ہوتی ہے، آج اور کل بھی نہیں ہو سکی۔ تو اب کل یہ ایک فائنل ایک پلان ہے کہ ہو سکتا ہے EBM ہو جائے، لیکن ظاہر ایک پریشر ہے کیونکہ اگر وہ یہ کچھ ریفرنسز آگے لاتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو ہی کیمپین PDM کی بڑی ہے تو ریفرنسز آ گئے ہیں، تو اس لیے ایک بڑا ان کو ایک خوف ہی، حالانکہ 1-2 سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں، تو ایک پریشانی نیب کے لیے تو ظاہر ہے یہ۔ ریاض الحق، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ وقت چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد کل سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑی بات میں کچھ الزامات لگائے وزیر اعظم عمران خان پر، ان کے بقول وہ انکشافات ہیں، اور انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مخالفین سے، خواجہ آصف کے مخالفین سے بات کی اور وہ خواجہ آصف کا ایکسیڈنٹ کروانا چاہتے ہیں۔ اس پر جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کے سیاسی مخالف ہیں، ان کے خلاف وہ الیکشنز لڑ چکے ہیں، ان کی میرے پاس کال آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ پروگرام میں آ کر جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں۔ تو بریک کے بعد عثمان ڈار صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وہ جو ٹائیگر فورس ہے جنہوں نے مہنگائی ختم کروانی ہے خان صاحب کے اعلان کے مطابق، اس کے سربراہ بھی ہیں، معاون خصوصی بھی ہیں عمران خان کے، وہ ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। क्या पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी उसूली इख्तिलाफात से आगे जा चुकी है? क्या मामला ज़ाती अनात तक जा पहुंचा है? अपोजिशन की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात एक ऐसी मंजर कशी करते हैं जिसमें वज़ीर आज़म समेत आला हुकूमती ओहदेदारान और अपोजिशन की अहम शख्सियात के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों की मनसूबा बंदी करते हैं। ये बड़े शदीद इल्ज़ामात हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं। गुज़श्ता रात नून लीग के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ की जानिब से इमरान खान पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, जिसमें दावा यह किया गया कि उनके खिलाफ ज़ाती तौर पर इंतकामी कार्रवाई का कहा गया। उनका क्या इल्ज़ाम था वो आप खुद सुन लें। शहर के जो मेरे सियासी मुखालिफ हैं उनको कहा कि इस बंदे को फिक्स करो। अच्छा, और ये डिस्कशन क्या हो रही है? डिस्कशन हो रही है कि इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। ओह साहब, ये वैसे बहुत बड़ा क्लेम है ये। इसके ऊपर ड्रग्स डाल देते हैं। किसी अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर आज़म पर यह पहला इल्ज़ाम नहीं। चंद दिन पहले नून लीग पंजाब के सदर राना सनोल्ला ने भी ऐसा एक इंकशाफ किया जो हैरान कुन भी है, लेकिन एक उस पर सवालिया निशान भी है। मेरी कल ही जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। उनके वॉशरूम में, उनके कमरे में कैमरे लगवाए गए और नैब वालों ने बताया है कि ये जो है शहजाद अकबर उसके हुक्म पे लगाए गए हैं और वो ये चाहते हैं कि ये हमें वीडियो लिंक दें इसका, और इमरान खान जो है वो देखना चाहते हैं। इन इल्ज़ामात की नोयत ऐसी है कि उसकी सच्चाई को जांचना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हुकूमत के मुताबिक इन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई जो है वो नहीं है। ख्वाजा आसिफ के गुज़श्ता रोज़ के बयान पर वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार साहब की जानिब से फौरी रद्द अमल सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि ना तो वज़ीर आज़म इतने फारिग हैं, ना ही ख्वाजा आसिफ की इतनी अहमियत है, और ऐसे बयानात जो हैं वो सिर्फ नैब केसेस के मुमकिन नताइज से बचने के लिए गढ़े जाते हैं। उस्मान डार साहब का बयान अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म हाल ही में एक खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर उन पर ये वाली तनकीद करते नजर आए। इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। इसी खिताब में इमरान खान ने वाजे किया कि वो नैब से भी खुश नहीं और अब अपोजिशन के खिलाफ नई कार्रवाइयों की तैयारी है जो उनके मातहत इदारों के जरिए होगी। क्या वज़ीर आज़म का ये खिताब अपोजिशन के खिलाफ ज़ाती अनात का नतीजा है? वज़ीर आज़म नैब और अदालतों से क्यों मायूस हैं? और उस्मान डार ख्वाजा आसिफ को क्या जवाब देंगे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब। डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल आपने देखा प्रोग्राम, उसके बाद आपकी मेरे पास कॉल आई और आपने वहीं पे अपना मौक़िफ़ दे दिया। फिर हमारी बात ये हुई, आपने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा और ये बात करूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया और वो ये कह रहे हैं कि मेरे मुखालिफ को, उनके मुखालफिन जो हैं वो बड़े मुखालिफ तो आप हैं, सियासी मुखालफिन की बात करें। इमरान खान साहब ने आपको ये कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक्सीडेंट करवा दो, ये बातचीत हुई। बाकी तो आपने क्लिप देख लिया होगा, सब ने देख लिया होगा। देखिए आदिल, मैं हैरान हूँ कि ख्वाजा आसिफ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की भी बोंगी मार सकते हैं। मैं इसलिए मैंने आपको कॉल की क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई और मेरा नहीं ख्याल कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे ख्वाजा आसिफ साहब की बात की हो। और जो वो क्लेम कर रहे थे जी कि प्राइम मिनिस्टर और उस्मान डार मनसूबाबंदी कर रहे हैं मुझे गाड़ी से निकाल के थप्पड़ मारने की, एक्सीडेंट कराने की, वो ज़्यादा सीरियस तो देखें एक्सीडेंट कराने की। देखिए मैं अच्छा, आप अपना जवाब जारी रखें। ख्वाजा साहब ने ये ऑन एयर तो नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसी जो मेरी उनसे फिर डिस्कशन हुई तो यहाँ तक वो कह रहे हैं कि कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान साहब ने आपसे बात की है, जो उनकी स्पीच हुई थी उसके बाद वो आपको लेके गए और बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसिफ अंडर डिस्कशन आए। देखिए ये तो खैर मैं एक तो ख्वाजा साहब को बता दूं, मैं स्पीकर नेशनल असेंबली से रब्ता करने लगा हूँ। ठीक, मैं समझता हूँ कि ऐसे संजीदा जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर पार्लियामेंट में एक कमेटी बननी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। देखिए कन्वेंशन सेंटर की जो बात कर रहे हैं उधर तो इतना शोर था, आपने खुद देखा माशाल्लाह टाइगर फोर्स के नौजवान जितनी बड़ी तादाद में आए। अब वो एक सहारा लेना चाह रहे हैं ठीक, क्योंकि उन्होंने एक गलत बयानी से काम लिया है।
میں تو سمجھتا ہوں ان کے اوپر 62-63 لگنی چاہیے. یہ پارلیمنٹیرین ہے. نہیں وہ تو میں اور آپ نہیں لگا سکتے, وہ تو آپ ان کو عدالت لے کے چلے جائیں کہ جی پہلے تو میں امید کرتا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب, ضرور میں انہیں پرے کروں گا, اس پہ کمیٹی بننی چاہیے اور قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ خواجہ آصف بھی اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں جس طرح ان کے لیڈر نواز شریف بولتے ہیں, مریم نواز صاحبہ بولتی ہیں. ایک کام آپ نے خود اس کا ذکر کیا, عدالت نے تو ان کو اس سے بری کر دیا. دیکھیں یہ بھی وہی کیس نیب میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے. عادل دیکھیں یہ بھی بات میں قوم کو کلیئر کر دیتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں خواجہ آصف کا مس ڈیکلریشن کا کیس تھا 62(1)(f) کا. ان کے اوپر نیب انکوائری کر رہی ہے ایسٹ بیونڈ مینز پہ. آمدن سے زیادہ اثاثے جو انہوں نے بنائے ہیں نیب اس کی انکوائری کر رہی ہے. اقامہ کی آڑ میں یہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلین چٹ دے دی ہے, ان کو کوئی کلین چٹ ایسٹ بیونڈ مینز پہ نہیں ملی ہے. 2-2.5 سالوں میں اب تک نیب کچھ کیوں نہیں ثابت کر سکی؟ دیکھیں یہ تو نیب کا کام ہے, نیب کے اوپر ان کی پیشیز ہو رہی ہیں اور مجھے امید ہے نیب قوم کے سامنے سچ لے کے آئے گی. نیب کا کام ہے. میں جب دیکھ رہا تھا نا عادل پروگرام, تو میں جس طرح ایک سیکوینس میں وہ سٹوری سنا رہے تھے نا کہ جی وزیر اعظم عمران خان اور عثمان ڈار اس طرح کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ خواجہ صاحب بینڈ میں بولیں گے کہ میری آنکھ کھل گئی. تو میں خواب دیکھ رہا تھا میرے ساتھ ایسا ہونے جا رہا ہے, چونکہ اتنا وزیر اعظم عمران خان منسٹر رہ چکے ہیں, ان کی بات کو سیریس لیتے ہیں لوگ, کافی سیریس لیتے ہیں ان کو, بڑے سیریس ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. ایسی سیریس بات میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان خواجہ آصف کے اصحاب پہ سوار ہیں. رات کو بھی ان کے خواب میں وہ آتے ہوں گے ضرور جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. عمران خان سپیچز میں ان کی نقلیں اتار رہے ہیں تو اصحاب پہ تو زائد خواجہ صاحب ہی سوار ہوں گے. پولیٹیکل اپوننٹس ہیں نا, وہ اس لیے بتانا ضروری تھا. آج خود خواجہ آصف صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے یہ سلیکٹڈ ہیں. آج آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان سپیچز میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں رابطہ کیا, آپ کے سامنے ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. ابھی ایک ٹاک شو میں تھا میں, وہاں میاں جویل لطیف صاحب ان کے MNA مان کے گئے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, جب ان کی خود جماعت کہہ رہی ہے یہ سلیکٹڈ ہے. ہمارا کیا مطالبہ ہے کہ خواجہ آصف نے, اچھا میں یہاں پر آپ کو روکوں گا کہ خواجہ آصف اگر سلیکٹڈ ہے تو اس میں تو پھر اپوزیشن جو کہہ رہی ہے, آپ نے تو وہ خود کہہ رہی ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں, اگر ان کا ایک بندہ سلیکٹڈ ہے تو پھر تو ان کا وہ بیانیہ ٹھیک ہے کہ الیکشن اس طرح جیتے گئے. خواجہ صاحب پوچھیں جا کے اپنی پارٹی کے لوگوں سے جو آج کہہ رہے ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں. میں یہ کہتا ہوں جو ان کی لیڈر کا بیانیہ ہے کہ ہماری عظیم پاک فوج مداخلت کیوں کرتی ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کو الیکشن ہروایا گیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کو ہمارے آرمی چیف کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک طرف ایک بات سنیں, میں کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ آرمی چیف پہ DGISI پہ الزام لگاتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس کا, ہماری عظیم پاک فوج کو ملائن کرتے ہیں یہ لوگ, زہر اگلتی ہے ان کی لیڈرشپ عظیم پاک فوج کے خلاف, ہمارے آرمی کے سپہ سالار کے خلاف, اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں 2:30 بجے یہی انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ انٹرفیرنس کریں الیکشن میں. خواجہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, انٹرفیرنس کے لیے دعوت دے رہے تھے. وہ صرف خدشات کا اظہار کیا کہ دھاندلی تو دھاندلی کے لیے ہمارے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, فوج اندر باہر ہے. یہ دیکھیں عادل, ان کو پھر چیف الیکشن کمشنر سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, ریٹرننگ آفیسر جو الیکشن کروا رہا تھا. فوج اندر باہر ہے, وہ یہ سوال میں نے ان سے کیا کہ آپ کو تو چیف الیکشن کمشنر, تو انہوں نے کہا اگر فوج اندر باہر ہے اور دھاندلی کی شکایات آ رہی ہیں تو ہم نے تو ان کے نوٹس میں لانا تھا. چلیں میں دوسری طرف بات کر لیتا ہوں, پھر اگر فوج اندر باہر تھی, خواجہ آصف الیکشن جیت گئے, تو پھر کس بات کا یہ رونا روتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں. کل میں نے خواجہ آصف صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا آئیڈیل ورلڈ میں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آف کورس ہمارا بیانیہ جو ہے نواز شریف صاحب کا وہ ہے. آپ لوگوں کو بھی جس طرح تحریک انصاف کی حکومت ہر چیز میں اداروں کو لے آتی ہے, جی وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ایک پیج پر ہیں. اب آپ کے اپنے شہر میں بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں جس میں آرمی چیف کی تصویر ہے کہ ہم ساتھ ہیں, ساتھ میں آپ کی ہے, باقی آپ کے تحریک انصاف کی لوگوں کی ہے.
یہ کیوں ایسے کام کیے جاتے ہیں؟ ایک تو وجہ اس کی جس کسی نے بھی بورڈ لگائے ہیں وہ فوج کی محبت میں، آرمی چیف کی محبت میں لگائے ہیں، لیکن وہ الگ بحث ہے. لیکن PTI کے لوگ ہیں وہ سارے، ہونے تو نہیں چاہیے. آپ کو میں اب ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میسیج آپ کی ذمہ داری ہے چونکہ یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام خواجہ آصف صاحب تک پہنچنا چاہیے. جس طرح کی زبان خواجہ آصف نے جلسے میں بولی پوری قوم کے سامنے ہے. میرے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان نے میری ایسی سیاسی تربیت نہیں کہ میں ان کو ان کی زبان میں جواب دے سکتا تھا، لیکن میں خواجہ صاحب کو یہ ضرور کہوں گا کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ اس ملک کے وزیر دفاع تھے، یہ اس ملک کے وزیر ڈیفنس منسٹر تھے. ڈیفنس منسٹر ہوتے ہوئے، وزیر خارجہ ہوتے ہوئے، ایک شخص اقامہ رکھ کر، ضمیر فروشی کر کر اس ملک کے ساتھ جب انہوں نے غداری کی، اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں ضرور کہوں گا کہ خواجہ صاحب عدالت نے انہیں بری کر دیے، تو اب ہم کیا عدالت کا، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ مس ڈیکلیریشن کا کیس تھا. جب آپ فیڈرل منسٹر بنتے ہیں عادل، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اوتھ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ملکی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دوں گا. خواجہ صاحب کیا بیچتے تھے؟ 50,000 درہم کام نہ کرنے کی تنہا آپ کا وزیر خارجہ لے رہا تھا. دیکھیں آپ کا ڈیفنس منسٹر لے رہا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا نیب کو دی ہوئی ہیں، یہ تو اب نیب کا کام ہے. نیب دیکھیں، پاکستان کے ادارے دیکھیں. لیٹس موو آن. بشیر میمن نے جو الزامات لگائے، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں میری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. شروع ٹائم بشیر میمن نے آ کے ان کو جو کہا، خواجہ آصف صاحب نے کہا، وہی بشیر میمن بھی کہہ رہا ہے. پھر یہ دیکھیں 9 جولائی کو، ویسے یہ 3 ہفتے پہلے ہی ہم اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، 9 جولائی کو کیبینٹس کے منٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، جس میں FIA shall also inquire when خواجہ آصف has unauthorizedly passed on sensitive information as federal minister to anyone. مطلب کیبینٹ میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی ان چیزوں کو جو ہے، اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کیبینٹ نے میرے خلاف یہ سارا، نیب میرے خلاف یہ سارا سب کچھ کر رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. نیب میں کیس چل رہا ہے، عدالت میں چل رہا ہے. لیٹس موو آن. یہ تو ایک ان کا بیانیہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو ایک ان کا بیانیہ ہے، ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کا ڈیفنس منسٹر، آپ کا فورن منسٹر 50,000 درہم ایک فورن پرائیویٹ کمپنی سے سیلری لے رہا ہو کام نہ کرنے کی، تو کیا حکومت وقت کا کام نہیں؟ دیکھیں کیا بیچ رہے تھے. یہ حکومت وقت کا کام ہے ثابت کرنا، ثابت کر رہے ہیں، اداروں نے ثابت کرنا ہے. وہ اب انویسٹیگیشن چل رہا ہے اسی دباؤ میں. جو الزام آپ نے 4 سال پہلے لگائے تھے الیکشن سے پہلے، وہ وہی بات ہو رہی ہے. وہ الزامات تھے مس ڈیکلیریشن کے، انہوں نے اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے تھے، انہوں نے ایک جگہ تنہا ڈکلیئر نہیں کی تھی. سوال تو یہ بھی PMLN والوں کو پوچھنا چاہیے. ایک طرف میاں نواز شریف صاحب اقامہ رکھنے پہ، تنہا نہ لینے پہ تاحیات نااہل ہو جاتے ہیں، اسے مس ڈیکلیریشن قرار دے دیا جاتا ہے. دوسری طرف خواجہ صاحب اقامہ رکھ کے غیر ملکی کمپنی سے تنہا لے کے اکاؤنٹ نہ ڈکلیئر کرنے پہ اومیشن قرار دے دی جاتی ہے. تو یہ PMLN والوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا ویسے ٹو بی آنیسٹ میں نے آپ سے تو بات زیادہ تر اس پر کرنی تھی کہ جو ٹائیگر فورس آئی ہے جنہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میڈیا بھی ایسی ہے اور ہماری سیاست بھی ایسی ہے کہ زیادہ ان چیزوں کو ہمیں انڈر ڈسکشن لانا پڑتا ہے. تو کارکردگی پہ اگر بات کریں، آپ ٹائیگر فورس کو ہیڈ کر رہے ہیں، PM صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس نے مہنگائی ختم کرنی ہے. دنیا کے کون سے ملک میں ایک فورس بنی ہے جس نے مہنگائی ختم کی؟ آپ کے پاس اگر سسٹم ہے، نظام ہے، بیوروکریسی ہے، ایگزیکٹو ہے، لیجسلیشنز ہیں، یہ رولز ریگولیشن ساری موجود ہیں، تو پھر اس فورس کو لا کے ان سے ہورڈنگ ختم کروانا مہنگائی کیسے ہوگی؟ دیکھیں عادل، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایڈمنسٹریشن سسٹم میں ہیومن ریسورس کی کمی ہے. اگر میں اپنے شہر سیالکوٹ کی بات کروں، سٹی میں تقریباً 5,000 شاپس ہیں اور 16 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں جنہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے، جنہوں نے ایکشن بھی کرنا ہے اور جنہوں نے سب معاملات کو دیکھنا ہے. اب 16 آپ کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ورسز 5,000 شاپس، آپ کس طرح انشور کریں گے؟ پرائس امپلیمنٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں. پرائس ڈٹرمینیشن پہ الگ بحث ہے کہ چینی کی کیا قیمت تھی، آٹے کی کیا قیمت تھی، لیکن جو خود ساختہ مہنگائی ہے، جو ذخیرہ اندوزی ہے، وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن سسٹم میں ہیومن ریسورس کی کمی کی وجہ سے اس طرح کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے لڑائی جھگڑے بازاروں میں شروع ہو میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی دانشمندی تھی. کرونا پینڈیمک میں انہوں نے دیکھا
کہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے، انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں پر مشتمل ٹائیگر فورس بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس میں پڑھے لکھے نوجوان آئے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ نوجوان وہ ہیں جو گریجویٹس ہیں، جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ بھی رہے تھے، اور ایم فل ڈاکٹرز ٹیچرز. 2-3 کنونشن دیکھے ہیں میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ کریں گے کیا. دیکھیں ان کا رول صرف نشاندہی کا ہے. tigerforce.gov.pk پورٹل جو ان کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے یہ 3 چیزیں مانیٹرنگ کر کے اس دکان کی نشاندہی جیو ٹیگنگ جیو فینسنگ کے ساتھ کر سکیں گے کہ اس دکان نے ریٹ لسٹ نہیں لگائی. یہ آپ کی عادل میری ویسے ہی بطور ذمہ دار شہری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی دکان پہ جائیں وہاں ریٹ لسٹ نہیں لگی، آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ریٹ لسٹ نہیں لگائی ہے، اس پر انڈے، بریڈ، آٹا، چینی، دال، گھی جس کی بات کی جا رہی ہے، پھر وہاں یہ من پسند قیمتیں لگاتے ہیں. ذخیرہ اندوزی اگر کوئی کر رہا ہے، اس میں نشاندہی کرنے میں حرج کیا ہے؟ وہ کسی کے ساتھ الجھیں گے نہیں، کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی جائے گی. کانسیپٹ اچھا ہے. میں ابھی بھی یہ سمجھنے کی پکچر لیں گے، ویڈیو بنائیں گے، سسٹم میں ٹھیک ہے اپلوڈ کر دیں گے اور انتظامیہ ایکشن لے گی. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ یہ جائیں گے اور وہاں جا کر ایکشن شروع کر دیں گے. لیکن آپ کی حکومت آنے سے پہلے بھی یہ سارا کام ہوتا تھا نا، اس وقت تو ٹائیگر فورس نہیں تھی، اور مہنگائی پہ قدرے کنٹرول. ابھی تو خود کل اعظم سواتی صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ گئے کہ مہنگائی ہمیں آؤٹ آف کنٹرول نظر آ رہی ہے. ہماری حکومت سے پہلے کسی حکومت نے کرونا پینڈیمک نہیں دیکھا تھا. اسی سال جب کرونا جیسا پینڈیمک پوری دنیا میں آپ کے سامنے، اور آپ خطے میں دیکھیں کس طرح کی انفلیشن ہے، پھر آپ کو لوکسٹ کا سامنا، ٹڈی دل، اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کو بارشوں میں سیلاب کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اب یہ 3 کلائمیٹ چینج اور آفات آپ کو سامنا کرنا پڑے تو اس سچویشن میں فار ٹائم بینگ وقتی طور پر ایک پریشر ہے. اس پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے جس ذمہ داری کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب میٹنگز کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں، انشور کر رہے ہیں، ویٹ، شوگر جس کی امپورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اگلے 1-2 ہفتوں میں پہنچنے والی ہے، یہ ساری سپلائی ڈیمانڈ کی جو امبیلنس اس وقت چل رہا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ڈیسیژنز لیے جا چکے ہیں. اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں آپ دیکھیں گے سب چیزیں نارمل ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ مہنگائی آپ یہ کہہ رہے ہیں نارمل ہوگی. ہمارے پاس بس آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. میں خود ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بڑی امیدوں کے ساتھ کافی سارے لوگوں نے ووٹ دیا. ٹھیک ہے، کچھ نے دیا ہوگا، کچھ نے نہیں دیا ہوگا، دھاندلی بھی ہوئی ہوگی، ابھی تک پروف تو نہیں ہوئی. اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ ریگڈ الیکشنز میں آپ آئے ہیں، لیکن خان صاحب سے لوگوں نے امیدیں باندھی. اور ہم سب کو پتہ ہے، ہم بھی جرنلسٹ ہیں، ہم نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، درمیان والی ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. اس وقت سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی دشمن عمران خان کی گورنمنٹ کی وہ مہنگائی ہے. عام آدمی اس وقت واقعی انتہائی سکویز ہو چکا ہے. اگر اپوزیشن آج 11 پارٹیاں ہیں نا، 22 پارٹیاں بھی آ جائیں نا، عمران خان کی گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو لے ڈوبے گی وہ آپ کی مس گورننس اور مہنگائی. یہ میں نے عام آدمی کی بات کی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ باقی ماشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. اگر آپ آج فارن ریمیٹنس دیکھیں 7.1 بلین کے ساتھ پہلے کوارٹر میں ماشاءاللہ ہم آگے جا رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ویل کنٹرولڈ ہے، بلکہ اس کوارٹر میں سرپلس آیا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی ہم بات کر رہے تھے، وہ ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے، ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں. انفلیشن دیکھیں، انفلیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. 1.5 سے 2 ماہ میں ہمیں بھی ادراک ہے، پرائم منسٹر عمران صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ عام آدمی کے اوپر مہنگائی کا پریشر بوجھ نہیں آنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ قابو پا کر دکھائیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ کرونا کو مد نظر رکھیں، لوکس کو رکھیں، اس کے بعد سیلاب کو رکھیں، ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے اوور آل خطے کی سچویشن دیکھیں تو ہر طرف اس چیز کا سامنا ہے. اب دیکھنا یہی ہے، اسی طرح جس طرح کرونا میں اپوزیشن بڑی تنقید کا نشانہ کرتی تھی ہمیں جی کہ یہ غلط پالیسیز کر رہے ہیں، اور آج پوری دنیا سے آ رہی ہے. چیف اکانومسٹ امریکہ کا کہتا ہے کہ اگر پاکستان والی پالیسی امریکہ نے اڈاپٹ کی ہوتی تو $10 ٹریلین کا فائدہ آج ہونا تھا اکانومی کو امریکہ کی. اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان اس سچویشن میں، جو پھر میں دہرانا چاہ رہا ہوں، کرونا، ٹڈی دل اور سیلاب کی بھی اس میں پوری کہہ لیں کہ وجوہات ہیں آج جس مہنگائی کا ہمیں سامنے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں دیکھ رہا ہوں، میں میٹنگز میں خود موجود ہوں، آپ دیکھیں گے ان چیزوں پہ قابو بھی پایا جائے گا. اور ٹائیگر فورس کے اوپر جو یہ سیاست کر رہی ہے اپوزیشن، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ ایک نظریے کا نام ہے. ٹائیگر فورس کے نوجوان قومی خدمت کا نظریہ لے کے آئے ہیں. چلے دیکھیں نا، آپ مہنگائی اگر کنٹرول کر لی، مہنگائی کنٹرول کر لی ٹائیگر فورس نے،
تو میں آن ایئر آپ کو بلا کے 10 منٹ آپ کی تعریف کروں گا، لیکن اگر نہیں کی تو پھر ظاہری بات ہم سوال وعدہ کریں کہ ہمارے ٹائیگر فورس کے چیمپئنز بھی بیٹھیں گے، جو بالکل بیٹھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ انفلیشن آپ نے ختم کرنی ہے۔ عثمان ڈار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پشاور کی بی آر ٹی بس سروس ایک کے بعد ایک تنازع کا شکار ہوتی گئی، پہلے تکمیل میں تاخیر، اس کے بعد بسوں میں آگ لگنے کے واقعات اور پھر بس سروس کی مکمل معطلی نے اس میگا پروجیکٹ پر بڑے سوالات اٹھا دیے تھے۔ ابھی بس سروس مکمل طور پر بحال نہیں ہو پائی کہ ایک نیا سکینڈل سامنے آ چکا ہے۔ دی انڈیپینڈنٹ کے صحافی اظہار اللہ کی خبر کے مطابق بی آر ٹی بسیں بنانے والی کمپنی گولڈن ڈریگن پر سوال اٹھے ہیں، جو ایک دوسری چینی کمپنی کی جانب سے لگائے گئے الزامات، جو اس ٹھیکے کی بولی میں شریک تھی، لیکن اسے ٹھیکہ نہیں دیا گیا۔ اس کمپنی کی جانب سے لکھے جانے والے خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بی آر ٹی بسوں کی بولی کے عمل میں قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کیا گیا، من پسند اور نااہل کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، کیونکہ شرائط کے مطابق ٹھیکہ ایسی کمپنی کو دیا جانا تھا جس کے پاس کم از کم 3 سال کا تجربہ ہو، لیکن جو کمپنی اس بولی میں کامیاب ہوئی اس نے 2011 سے 2017 تک کوئی بھی ایسی بس نہیں بنائی جو بی آر ٹی منصوبے کے لیے درکار تھی، جبکہ جس کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا گیا وہ 5 سال میں 300 سے زیادہ ایسی بسیں بنانے کا تجربہ رکھتی تھی۔ اس خط میں جو 2018 میں خیبر پختونخوا حکومت کو لکھا گیا، یہ درخواست بھی کی گئی کہ بولی کو منسوخ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور خیبر پختونخوا حکومت سمیت ٹرانس پشاور نے ان الزامات کے جواب میں کہا کہ بولی شفاف طریقے سے ہوئی، لیکن سوال اٹھ رہے ہیں بی آر ٹی پشاور پر بار بار الزامات لگ رہے ہیں، کیا ان الزامات کی انکوائری ضروری ہے؟ نیب اس منصوبے پر انکوائری کا اعلان کر چکا ہے، لیکن پھر صوبائی حکومت نے عدالت سے سٹے لے لیا کہ منصوبے کی تکمیل تک تحقیقات نہیں کی جائیں گی۔ اب منصوبہ نہ صرف مکمل ہو چکا ہے بلکہ نئے الزامات کی زد میں بھی آ چکا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس منصوبے کی شفافیت کو یقینی بنانے اور اپوزیشن کے الزامات دور کرنے کے لیے شفاف تحقیقات ہوں اور جلد از جلد ہوں۔ کرپشن کے ساتھ ساتھ بی آر ٹی میں پیش آنے والے مسائل کا بھی اس پر جائزہ لیا جائے۔ پروگرام میں ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کئی خواتین سمیت تقریباً 15 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ صرف جانی نقصان کی وجہ سے اہم اور افسوسناک نہیں، بلکہ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ افراد اس مجمع کا حصہ تھے جو پاکستان کے ویزے کے حصول کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ کورونا کی وبا کے باعث ویزے کی سہولت کئی ماہ سے معطل تھی اور اسے حال ہی میں بحال کرنے کی وجہ سے درخواست گزاروں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ جمع ہوئی، اور پاکستانی کونسل خانے کی جانب سے اسی کے پیش نظر تمام درخواست گزاروں کو کونسل خانے کی بجائے ایک وسیع فٹ بال اسٹیڈیم میں جمع ہونے کے لیے کہا گیا تھا جہاں ٹوکن جاری کیے گئے تھے۔ اسی دوران لوگوں میں دھکم پیل شروع ہوئی جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کئی خواتین بھی دم توڑ گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ سرکاری اندازوں کے مطابق تقریباً 25,000 افراد افغانستان سے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان آتے ہیں، لیکن ویزے کا حصول انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے حال ہی میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ارباب شہزاد اور افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندہ محمد صادق نے کوششیں کی کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ ویزے کی جو پروسیسز ہیں، ویزے کا جو حصول ہے اسے کسی طرح بہتر کیا جائے، کیونکہ اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ بڑی بات میں انہوں نے اس سارے معاملے پر کیا کہا تھا اور افغان شہریوں کے جذبات کی کیسے ترجمانی کی تھی، وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 40,000 کے بجائے یہ 2 لاکھ لوگ ہوں، 4 لاکھ لوگ ہوں، روزانہ آئے جائیں، لیکن پتہ ہو کہ کون آیا کون گیا۔ یہ سسٹم ہونا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں اپنے آپریشن بالکل اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جی ہمیں ویزے کے سسٹم کو آسان بنانا چاہیے۔ تو وہ ارباب صاحب نے جو اسپیکر صاحب کا انیشیٹو تھا، ارباب صاحب نے گروپ لیڈ کیا اور بڑی محنت ہے، مس سے دیٹ کہ بڑی محنت ارباب صاحب نے اس کے ساتھ کی اور اس کو پش کیا، اور یہ انشاءاللہ اب کیبنٹ میں آ جائے گا۔ اس میں ویزے کے سارے پروسیسز بھی آسان ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارن سیکرٹری نے، فارن منسٹر نے ڈیسیجن لیا ہے، نئے ایمبیسڈر وہاں چلے گئے، اور ان کے مینڈیٹس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جی ویزا کی آسانیاں پیدا کی جائیں، وہاں مزید سٹاف رکھا جائے گا، مزید ونڈوز بنائی جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ارباب صاحب نے کی کہ اب یہ ہوتا ہے کہ جی ایک افغان آتا ہے بیچارہ، صبح 2 بجے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، برف ہے، بارش ہے، جو بھی اس میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو پھر آپ پاسپورٹ اس سے لیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ آتا ہے، پھر پاسپورٹ لینے کے لیے 3 دن بعد آتا ہے، تو ویزا تو وہ لے لیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی۔
جلال آباد میں پیش آنے والے واقعے پر پاکستان کی افغان ایمبیسی اور سفیر کی جانب سے افسوس کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویزا کی درخواستوں کو بہتر انداز میں نمٹانے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، جسے پورا ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے، علاج یا ایجوکیشن کے لیے یہاں پر آتی ہے، اور بہترین سفارتکاری کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ معاشی بھی ہے جس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اور جس طرح ارباب شہزاد صاحب نے اور ایمبیسڈر صادق صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے جائیں اور اس طرح کی ڈیلنگ اور ٹریٹمنٹ افغان ہمارے بھائیوں بہنوں کے ساتھ وہاں پر ہوتی رہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس طرف نہیں جاتے جس طرف وہ جانے چاہیے، جو کہ افغان پیس پروسیس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو حکومت پاکستان سے ایک دفعہ پھر ہم یہ اپیل کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے جو ویزا پالیسی اناؤنس ہوئی تھی اور جو ویزا پروسیسز ہم نے وسیع کرنے تھے افغان عوام کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، وہ جتنے جلدی شروع ہو سکے اتنا جلدی بہتر ہے۔ آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔